قرآن کا خلاصہ، یعنی جو کچھ اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اس کا ایک نام اساس القرآن بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس القرآن ہے، یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد۔ اس کا ایک نام سورہ کنز بھی ہے، کنز کہتے ہیں خزانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت بڑے خزانے رکھ دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یکدم آسمان میں ایک دھماکہ ہوا، اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے دو صورتیں ایسی آپ کو دی ہے کہ آپ سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی، دو نور، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے حضور کی آواز تو سنی، لیکن میں نے کہا نماز مکمل کر لوں۔ تو نماز جب میں نے مکمل کر لی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کدھر تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو؟ یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اللہ کے رسول اگر بلا رہے ہیں، حکم دے دے تو نماز بھی چھوڑ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اپنی نماز مکمل کرو، اور جب مسجد سے جانے لگو گے تو مجھے یاد کروانا، میں تمہیں ایک بہت بڑی سورت بتاؤں گا۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک آپ نے پوری سورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا قرآن کی یہ سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اب سب سے بڑی سورت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی سورت تو سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے۔ فاتحہ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ واحد صورت ہے جو پوری کے پوری نازل ہوتی ہے۔ باقی صورتیں جو ہیں وہ دو دو آیتیں نازل ہوتی تھیں، 4 آیتیں نازل ہوتی تھیں، 6 آیتیں نازل ہوتی تھیں، کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی۔ پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ۔ اسی طریقے سے یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ پوری صورت ہے۔ آغاز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ مزمل پہلے نازل، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جو ہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ بعد میں نازل ہوئی، پوری نازل ہوئی، مکمل نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کو نماز کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ نماز میں جو مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور عمل کی توفیق